قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ یہ یزید کے سارے ہو جا گئی سے گھبراتی ہے بے خواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے بے خواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسماں دور زمین سب کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں در زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو بڑے دولت عمرو ایک بار قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال حسین حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلا حسین حاکم کا ہے زندان میں نزول تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی گرد عابد کے پھر وہ بحالے تغیر رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبیر السلام رسنو تو کو سلاسل کے اسیر السلام رسنو
شریعت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، ہم نہ رکھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ، بولے مولا ابھی 35 برس جینا ہے، بولے مولا ابھی 35 برس جینا ہے، نام بے کس بھی ہے، قیدی بھی ہے، نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے، آزار بھی ہے، ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، رو کے بولی کہ دوا کیا ہے، کہا نوگری، جو دریافت کیا کہنے لگے در پدری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے، قید خانے میں محمد صلی اللہ علیہ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام سے پہلے کا مطلب دوشے ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، سبحان اللہ، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین اور غم حسین امانت ہے آج کی محسن، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، درود پڑھیے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی، مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی، مانگوں گی پانی، ارے اصغر کی مجھے پیاس، اصغر کی مجھے پیاس، جو تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں، کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس جیوں، کس کے سہارے، ارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، درود پڑھیے محمد فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے
اتر گئے ہیں حسین. کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. صلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. الطاهرين المعصومين المكتومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات على محمد. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 36 پیش نظر ہے. اور سورہ احزاب کم سے کم 2 آیات کے حوالے سے انتہائی معروف سورہ ہے. آیت تطہیر بھی سورہ احزاب میں ہے. سورہ کا نشان ہے 33 اور آیت تطہیر بھی ہے 33، یعنی 33ویں سورہ کی 33ویں آیت. اور آیت درود بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی محمد. تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا، مجلس کا ماحول ہو جائے گا. بارہ دیگر صلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد. آیت درود بھی سورہ احزاب میں 56 اور عاشور کے دن بھی اسے پڑھنے کے لیے تاکید ہے سورہ احزاب. لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بڑا
گہرا تعارف ہے اس سورہ میں، اور آیت نمبر 36 کو میں نے آپ کے سامنے سے پڑھا ہے، جو کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے یوں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن کے لیے یہ بات سزاوار ہے، لائق ہے، اسے زیب دیتی ہے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہ ہی کسی مومنہ کے لیے سزاوار ہے۔ خود اب جو آگے حکم آنے والا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا، قرآن کریم میں جب بھی اللہ حکم دیتا ہے تو اس کے خاص طریقہ ہے، اس میں وہ میسکولین کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد سب ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں۔ اگر اس کا ویسے آپ دیکھیے عربی زبان میں جس طرح سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں گرامیٹیکلی، تو آمنو کا لفظ ہے ایمان لانے والے مردوں، لیکن مراد یہاں پر تمام صاحبان ایمان ہے۔ یہ انداز خطاب اللہ کے اس طرح سے یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ میں بھی اقیمو کہ اس کا جو صیغہ ہے، جو ورڈ ہے، وہ ہے مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اقیم الصلاۃ میں خواتین اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکتی کہ جناب یہ تو خالی مردوں کے لوگوں کی ہے۔ تو صیغہ استعمال ہوتا ہے مذکر کا، مراد سب ہوتے ہیں، یہ ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں یہ مذکر جمع کا صیغہ ہے، اے ایمان لانے والے مردوں، ویسے مراد یہ ہے، یعنی لٹرل ٹرانسلیشن، لیکن مراد تمام صاحبان ایمان ہے۔ لیکن یہ وہ آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، تو بظاہر یہ کافی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ مومن کا مطلب ہے کہ پھر مومن مرد بھی ہو گئے عورت بھی ہو گئی، لیکن یہاں اسپیشلی اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، الگ سے ذکر کیا، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی ایسی بات نہ رہ سکے جو آگے حکم آ رہا ہے، نہ ہی کسی مومن مرد کے لیے یہ سزاوار ہے، نہ کسی عورت کے لیے۔ کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی امر کے بارے میں ایک حکم دے دیں، کوئی حکم شرعی آ جائے، واجب کا، حرام کا، مستحب کا، مکروہ کا، کوئی بھی حکم آ جائے کسی بھی امر کے بارے میں، تو کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے کہ یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد وہ اس حکم میں، اس امر میں اپنے ذہن اور اپنی مرضی کو استعمال کریں، جائز نہیں۔ ایمان کی پہچان اس سے نہیں ہے کہ کون کتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ایمان کی پہچان ہاں وہ جو واجب نماز ہے وہ پڑھنی ہے، ظاہر ہے سب نے واجب ہے وہ تو، لیکن ایمان کی جو علامت یہ نہیں ہے کہ کس نے بہت زیادہ روزے رکھے ہوئے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ کون اس حقیقت تک پہنچا ہوا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ چکا ہے تو اب میرا اختیار اس سے ختم ہو جاتا ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ مومن مرد یا عورت اپنے اختیار کو استعمال کرے، اس کی اجازت نہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور اس کے بعد بڑا ایک فقد ضل ضلالا مبینا، تو خدا کو پھر پرواہ نہیں ہے، پھر وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، حقیقت دین یہ ہے جس کو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام نام ہی تسلیم کا ہے، اسلام نام ہے سرنڈر ہو جانا، اور خاص طور پر ویسٹرن سویلائزیشن میں جب ہم یہاں پر اس طرح سے رہ رہے ہیں، اس میں بہت حد تک اب بہت سی باتیں ایسی سنیں گے اور سن رہے ہیں اور آگے بھی اور مزید سنیں گے کہ بظاہر ہمیں کوئی سائنٹیفک ریسرچ نظر آتی ہے کہ جو اسلام کے حکم سے مخالف ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے وہ کتنا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ میوزک سے جو بچوں کو بات سکھائیں گے تو وہ بہت بہترین ہے ان کے لیے، کتنی ریسرچز اس پہ آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری ریسرچ اس بات پر بھی آ چکی ہوں کہ کس حد تک اگر شراب کس حد تک کوانٹٹی کو پی لیا جائے تو وہ بہتر ہے انسانی جسم کے لیے۔ اب جب یہ ریسرچ آتی ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کیسے اسلام اس چیز کو منع کر سکتا ہے کہ جس کے لیے سائنس کہہ رہی ہے کہ بہت مفید ہے؟ اس کے لیے یہ آیت پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے، یہ اختیار باقی بچتا ہے ایمان لانے کے بعد،
ایمان لانے سے پہلے آپ کچھ بھی کرتے رہیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان لانے کے بعد کا مطلب ہے کہ ہم ایسے سرنڈر ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ اس کے بعد جب اس کا کوئی فیصلہ آ چکا ہے کسی امر کے بارے میں تو اس میں اپنے اختیار کو استعمال کریں، ایمان لانے کا جو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی اس کو اور وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، مل کے اور صلوات بھیجیے گا محمد یہ ایک واقعہ سنیے گا پہلے سے مختصر سا۔ امام کے زمانے کی بات ہے، ایک بزرگ خاتون آئی امام کے پاس، آ کے اس نے کہا کہ مولا میں ایک فلاں مرض میں مبتلا ہوں اور کوئی اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو مجھ سے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر اتنی مقدار میں شراب پی لوں تو میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، میں پی لوں یا نہ پیوں؟ تو امام کئی مرتبہ ائمہ علیہ السلام فقط اس جزئی مسئلے کو حل نہیں کرتے کہ اسے کہہ دیتے کہ ہاں پی لو یا کہہ دیتے کہ نہ پیو، تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ائمہ علیہ السلام کا جو مزاج آپ کو روایات سے نظر آئے گا وہ حد الامکان کچھ کرتے ہیں، کوئی فارمولا دے دیں قیامت تک کے لیے۔ تو امام نے اس سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو جبکہ تم سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم پی لو، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جو اس نے جواب دیا، تو امام علیہ السلام نے بعد میں یہ کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ہر شیعہ ماننے والا چاہنے والا اس بوڑھی خاتون کی طرح، اس کا ایمان اس لیول پر۔ امام نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس پوچھنے کے لیے جبکہ تم سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شراب پی لو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا قیامت میں مجھے ڈاکٹر کو جواب نہیں دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت میں تو مجھے آپ کو جواب دینا ہے، اس نے تو کچھ بھی کہہ دیا ہو یہاں پر، قیامت میں تو آپ سے معاملہ اس طرح سے ہے، کیونکہ مثلا یہ تو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت میں، کیونکہ زیادہ جامع کبیرہ میں بھی تھا نا، یاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، کہ اہل بیت مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے، وحسابہم علیکم، اور آپ مخلوقات کا حساب لینے والے ہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کہہ دیں گے کہ ہاں مجھے اجازت ہے اس مقدار میں اس وقت اس ضرورت کے تحت کہ یہ مشروب پیا جا سکتا ہے، تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گی، اس لیے کہ قیامت میں مریض ذمہ ہوں گی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے تھوڑی میں مریض ذمہ ہوں گی، میں تو آپ کے کہنے سے مریض ذمہ ہوں گی۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر شیعہ کم سے کم ایمان کے اس درجے پر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مرتبہ دیکھیں اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کا کوئی حکم کوئی بھی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی جب اگر ایک حکیم انسان کو حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے جب کوئی حکمت ہوتی ہے تو نہ صرف خدا حکیم ہے بلکہ خالق کا حکمت ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہر حکم کی حکمت ہمیں بتائی گئی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، یہیں پر ایمان کا ایک درجہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہر حکم کی حکمت ہم تلاش کرنے جائیں تو بہت امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مل بھی نہ پائے۔ آپ بہت سے ہو سکتا ہے کہ لوگ وہ ذہن میں یہ سوچیں مثلا فجر کی 2 رکعت کی کیا حکمت ہے؟ ایک طرف سے لاجک یہ بنتی ہے کہ انسان صبح صبح فریش ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ نماز پڑھا لیتے تو بہتر تھا، ظہر اثر کا وقت بزنس کا وقت ہے، اس میں 4 کر کے 8 رکعت رکھنی ہے۔ دوسری طرف سے ہو سکتا ہے یہ لاجک کوئی لڑا دے کہ صبح اٹھنا ہی اتنا مشکل ہے تو یا تو ہونی نہیں چاہیے تھی 2 بھی کیوں ہے، ایکسٹرا 2 کے بجائے 4 شاید دن میں کہیں ہو جاتی تو ہم سکون سے پڑھ لیتے، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس حوالے سے اپنی حکمتوں یا اپنی لاجکس کو سوچنے لگیں تو بہت آپ کے پاس الگ الگ باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلسلہ رکھا ہوا اس کی اصل حکمت کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اب اتنا طے ہے کہ کوئی بھی شے حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے جو بھی وہ اس نے ہمیں دوا دی ہے، پرسکرپشن اس کا ہے، اگر آپ اس سے یہ پوچھیں نا کہ اس کی لاجک کیا ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی تو وہ کہہ دیں گے، لیکن اگر بہت ڈیٹیل میں آپ جانا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی 1 منٹ رک جاؤ، صحیح ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تمہیں باتوں کا جواب دوں۔ اگر اس کی خود لاجک سمجھنی ہے کہ یہ کیوں ہے تو 15-20 سال جتنا ہے میڈیکل سائنس کو پڑھ لو تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج میں نے کیوں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ دین کا معاملہ بھی اسی طرح سے، کئی مرتبہ ہم
ایک عالم دین سے یا ایک مجتہد سے فوراً اس کی لاجک جاننا چاہتے ہیں. اگر اسے وہ لاجک پتہ بھی ہوئی تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح نہ سمجھا سکے. اس کے لیے خود یہ ضروری ہوگا کہ آپ 20-25 سال خود قال الباقر و قال الصادق پڑھیے. تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ حکم شریف بنتا کیوں ہے, کیسے بنتا ہے. یہ ہر فیلڈ میں اسی طریقے سے. اگر میں میکینک سے پوچھنے لگتا ہوں کہ وہ کار, میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو مثال کے طور پر تم نے گاڑی کا یہ پرزہ کیوں تبدیل کر رہے ہو, وہ کیوں نہیں کر رہے. مولانا صاحب آپ کا کام مینج کرنا ہے, آپ کا کام گاڑی ٹھیک کرنا نہیں ہے, آپ کو کیا پتا. اس طرح سے دین کا بھی یہی معاملہ ہے. دین کا معاملہ یہ ہے کہ خود 20-25 سال 30 سال تک ریسرچ کیجیے, تب جا کر ایک حد تک پہنچیں گے. وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز کی لاجک پتہ چل سکے, کیونکہ اللہ نے نظام رکھا ہے, سسٹم یہ رکھا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اگر ہر چیز حکمت کے ساتھ ہی ہمیں چلنی ہے کہ ہمیں پتہ چلے گی لاجک پھر ہم جا کے مانیں گے, تو پھر یقین جانیے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آج اگر یہ ریسرچ آ جائے کہ جو شراب نوشی کا عادی ہو اس کی عمر 10 سال کم ہو جاتی ہے, 80% گورے ویسے ہی چھوڑ دیں گے شراب پینا. چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, بالکل چھوڑ دیں گے. جب 80% گورے وہ چھوڑ دیں گے شراب پینا, مجھے غور فرمائیے, تو وہ کس وجہ سے چھوڑیں گے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, یا اس لیے کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ آئے گی, ریسرچ آئے گی. تو اگر اسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی لاجک کے بعد ہی دین پر عمل کرنا ہے, تو پھر تو وہ گورا بھی کر لے گا. لیکن مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر اس نے یہ قبول کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ میں یقین رکھتا ہوں, جس کو توحید کا مطلب فقط ایک ماننا نہیں بلکہ اسے حکیم ماننا بھی ہے, تو سورہ بقرہ میں سمجھایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مل کے اور صلوات دیجیے گا محمد. تو مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان کا مطلب ہے کہ جب حکم خدا ثابت ہو گیا تو اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بلکہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے, فرض کیجئے کہ کسی واجب کے کرنے میں نقصان ہے, تو مجھے غیب پر ایمان رکھتے اس کام کو کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر حجاب کے لیے ہم نے کچھ لوگوں سے سنا تھا, ایک دو جگہ پر شاید تک وہ ریسرچ بھی آ گئی ہو کہ میں فرض کیجیے کہ جو مومنہ زیادہ حجاب کرتی ہیں تو ان تک سن لائٹ پوری طرح سے پہنچ نہیں پاتی اور اس میں سارے وٹامنز نہیں پہنچ پاتے اور نقصان دہ. بہت ساری مومنات کے لیے یہ ایک عذر بنا ہوا ہے حجاب نہ کرنے کا. تو پھر آپ اپنا کلمہ یہ نہ رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر کلمہ یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ سائنٹسٹ, آپ کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ آپ نے اس کی بات مان لی نا. اور ہمارے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اور کیا ہر چیز کے لیے لاجک سمجھ میں آ جائے گی؟ نہیں. اب میں آپ کے سامنے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ پڑھتا ہوں. وہ ایک مرتبہ کافی علیل تھے, تو بیان کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے بہت بڑے قریبی, پہلے انتقال ہو گیا ان کا, لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کو لے کر گئے ہاسپٹل لے کر گئے, کراچی کی بات ہے, بہت شدید علیل تھے وہ. تو جو ان کا علاج کرنے کے لیے جو چیک اپ کرنے ڈاکٹر آئے وہ تھوڑے ایتھسٹ مزاج کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نمازیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ نے صبح 2 رکعت پڑھو, پھر 4 رکعت پڑھو, پھر تھوڑی دیر بعد 4 رکعت پڑھو, پھر 3 رکعت, پھر 4 رکعت, اتنا پھیلا کے رکھا ہوا پورا دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کہہ دیتا ہے اگر 17 رکعت چاہیے تو 17 رکعت پڑھ لو, کسی وقت پڑھ لو, بس صبح پڑھ لو, دن میں پڑھ لو, 17 رکعت ہی چاہیے نا اسے, شام میں پڑھ لو. تو مولانا صاحب اس کی کیا لاجک ہے؟ تو نے کہا اچھا پہلے تو آپ میرا چیک اپ کیجیے. ہماری بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی نا. تو انہوں نے چیک اپ کرتے رہے. چیک اپ کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے سب دیکھ لی ہے, آپ کی باڈی میں جو سسٹم جس طرح سے, اب میں آپ کو یہ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں, لنچ کے بعد 2 لینی ہے, لنچ کے بعد 2 لینی ہے, ڈنر کے بعد یہ میڈیسن لینی ہے, بریک فاسٹ کے بعد یہ لینی ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ سب ایک ساتھ لے لو ایک دفعہ کبھی کسی وقت جب دل چاہے. کہا نا صاحب یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا.
یہ تو بہت خطرناک ہے. میں نے آپ کی باڈی کے حساب سے دیکھا ہے کہ آپ کو لنچ کے بعد کتنی ضرورت ہوگی, ڈنر کے بعد کیا ضرورت ہوگی, بریک فاسٹ کے بعد کیا ضرورت ہوگی, میں نے اس حساب سے لکھی ہوئی. ایک ساتھ نہ لیجیے گا, تو خطرہ ہو جائے گا وہ. تو اس وقت علامہ صاحب کہتے ہیں, میں نے جواب دیا کہ جتنا تم انسان کے جسم کو سمجھتے ہو, کیا اتنا بھی حق اللہ کو نہیں دیتے کہ تمہاری روح کو اتنا سمجھ سکتے. ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد. تم تو یہ دعویٰ کرو کہ تم انسانی جسم کو اتنا سمجھتے ہو کہ کس وقت کتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ اگر لے لیا تو نقصان دہ. اور ایک ساتھ یہ نہیں ہو سکتا سسٹم, اسی طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. کیا اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری روح کے لیے اتنا سمجھتا ہے کہ کس وقت کتنی رکعت ضروری ہے. اس نے کہا کہ 2 رکعت پڑھیں فجر کے وقت, اگر کوئی اور اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے 11 رکعت اور رکھی ہیں. اور 11 رکعت اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر 9 رکعت کر لیں, 7 رکعت کر لیں, 5 رکعت کر لیں, 3 رکعت کر لیں, 1 رکعت بھی کر لیں. آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ مغرب عشاء کے بعد بھی آپ نماز وتر پڑھ سکتے ہیں, مغرب عشاء کے بعد بھی سونے سے پہلے. فقہ حنفی میں چونکہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے, اس کے بعد اٹھنا ضروری ہے, اس لیے کئی مومنوں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فقہ جعفری میں بھی اس طرح سے نہیں, ایسا نہیں. فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اول تو نماز شب کا جو افضل وقت ہے وہ تو ہے فجر سے پہلے کا وقت, لیکن اگر کوئی مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق نماز شب پڑھی جا سکتی ہے 11 رکعت. 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو 3 رکعت پڑھ لیں, 3 رکعت نہ صحیح تو 1 رکعت پڑھ لیں. اور 1 رکعت بھی کیا, سورہ الحمد, سورہ قل هو اللہ احد, اور قنوت. قنوت میں جو آپ عام دعا پڑھتے ہیں قنوت میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اگر اس کے ساتھ اضافہ کر دیں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو آپ بہت سے میریکلز دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ کو ممبر سے کہہ رہا ہوں میں, لیکن اس کو کنٹینیوس کیجیے گا. 1-2 بار میں نے مجالس میں یہاں پر عرض کیا, اور یہ قانون ہے اسلام کا. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ کم عمل جو مستقل کیا جائے زیادہ پسند ہے اس کثیر عمل کے مقابلے میں جو کبھی کیا جائے اور کبھی نہ کیا جائے. سبحان اللہ. کم عمل کیجیے لیکن کنٹینیوشن میں کیجیے. کیا کرنا چاہ رہا ہوں, کم عمل کیجیے کنٹینیوشن میں کیجیے. یعنی کیا, نماز شب چاہے پڑھیں 1 رکعت پڑھیں, کنٹینیوس پڑھیں. یہ نہ ہو کہ ایک دن جوش میں آ کر ہم نے 11 رکعت پڑھی, وہ بھی 2 گھنٹے والی, اگلے دن ماشاءاللہ فجر بھی قضا کر کے سوئے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے یہ ان بیلنس ہے. قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. یہ علماء کرام جو فرماتے ہیں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, زندگی کا کوئی دن بھی ایسا نہ جانے دیجیے جس دن آپ کم سے کم کچھ قرآن نہ پڑھیں. کوئی دن بھی ایسا نہ جانے دیجیے, چاہے 2 یا 3 آیات پڑھیں لیکن پڑھیں, اور اس کو کنٹینیوشن میں رکھیں. ایک دن ہم نے 1 سے 12 پڑھا, ایک سورہ یاسین کی تلاوت کی, اس کے بعد ہم نے 2 مہینے تک قرآن کھولا ہی نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ کنٹینیوشن میں پڑھیں, 2 یا 3 آیتیں سے کنٹینیوشن میں. اور مجھے ہمارے محترم بھائی کو دیکھ کے یاد آیا کہ میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر, شاید اس سے پہلے میں نے اب تک یہ میلبرن میں بات نہیں کہی, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ہو. ہمارے بہت سارے مومن بھائی ایسے ہیں کہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, ان کے لیے میں ایک آسان بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مومنین جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بیٹھ سکیں. بہت ایک آسان شرعی مسئلہ وہ یہ کہ مستحب نمازیں حالت سفر میں پڑھی جا سکتی ہیں جس میں قبلے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے اور سجدہ رکھنے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے. رکوع اور سجدہ وغیرہ جو عام طریقے سے کیا جاتا ہے اس کی بھی قید ختم ہو جاتی ہے. یعنی کیا, یعنی اگر کوئی ڈرائیو کر رہا ہے رات میں اور نماز شب کا وقت, جو ہمارے ماشاءاللہ جو ٹیکسی چلانے والے ہمارے بھائی ہیں وہ کئی مرتبہ رات کو 11 بجے 12 بجے ڈرائیو کر رہے ہیں, 1 بجے 2 بجے, ٹھیک ہے, آپ نے نیت کی ڈرائیو کرتے ہوئے, ہاں وضو کی شرط ہے, وضو ہونا چاہیے. آپ نے ڈرائیو کرتے ہوئے نیت کی دل میں کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں, اللہ اللہ اکبر, ڈرائیو کر رہے ہیں آپ, نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں, بالکل شرعی توبہ کی اجازت ہے اور ثواب ہے اس کا, نماز شب کا ثواب ملے گا پورا. ہاں ظاہر ہے کہ آپ توجہ رکھیے گا کہ کہیں
आपका GPS जब अल्लाह से कनेक्टेड होगा तो बाद में ये भी साथ में ख्याल करना आपको कि कोई और मामला अच्छा ना हो जाए, लेकिन इसका ख्याल करते हुए मौलवी साहब क्या करें, कैसे पढ़ेंगे? बस वही आपने अल्लाह अकबर कह के स्टीयरिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर बाद में कहीं कहना पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ना करते तो अल्लाह नहीं, वहीं किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं। आपने कहा अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज शुरू कर दिया आपने आहिस्ते आहिस्ते, और अलहम्द आपने पढ़ी। अलहम्द के बाद जो दूसरा सूरा है वो छोड़ने की इजाज़त है। नमाज शब और मुस्तहब नमाजों में दूसरा सूरा छोड़ सकते हैं। अगर आपने दूसरा सूरा नहीं भी पढ़ा तब भी ठीक है, अगर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, पकड़ा। वहीं हल्का सा इशारा करके रुकू किया सर से, पूरा झुकने की भी जरूरत नहीं, हल्का सा सर से इशारा किया, रुकू हुआ, और वही इतना ही हल्का सा इशारा किया, 2 सजदे हुए। पहली रकत हो गई। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊद कह दें तो भी ठीक है, ना कहें तो भी मुस्तहब है। दूसरी रकत पढ़ी इस तरह से अलहम्द सूरा। कुनूत इटसेल्फ मुस्तहब है। कुनूत आपने अगर अमदन छोड़ दिया तब भी नमाज ठीक है। अगर कुनूत पढ़ना चाहें तो कुनूत में हाथ उठाना ये एक अलग से आदाब में से, यानी हाथ उठाए बगैर भी कुनूत हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूं। तो आपने दूसरी रकत में अल्हम्द और सूरा पढ़ लिया, उसके बाद हाथ उठाए बगैर ही कुनूत पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। रुकू, 2 सुजूद, तशहुद सलाम, ये आपकी 2 रकत हो गई। इस तरीके से आपने 11 रकत अगर पढ़ ली तो आप ड्राइव करते करते माशाल्लाह हम दीन और हम दुनिया दोनों, दीन और दुनिया दोनों हासिल हो जाएंगे। बहुत आसान है। जिसको फारसी जबान के मुहावरे में कहते हैं हम खुरमा हम समा, तो बहुत आसान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन से कम वो जो 1 रकत नमाज वितर है उस मुख्तसर तरीके से वो मगरिब और इशा के बाद भी पढ़ी जा सकती है। अफजल वक्त फजर से पहले है, और अगर कोई ना पढ़ सके तो फजर के बाद कज़ा की नीयत से भी पढ़ी जा सकती है। ये ध्यान में रखिएगा, फजर के बाद कज़ा की नीयत से भी नमाज शब पढ़ी जा सकती है, नमाज वितर पढ़ी जा सकती है। ये आप इसको जारी रखिए। कुछ मोमिनीन ने तो मुझे इस नमाज को पढ़ने के बाद कुछ दिनों तक मैंने जारी रखी, वो कुछ बातें बताएं कि अब मैं क्या मेंबर से सारी बातें सुनाऊंगा। यानी रूहानी मानवी तौर पर आप एक अजीब दुनिया में अपने आप को महसूस करेंगे। खास तौर पर अगर आप नमाज नमाज वितर जो है 1 रकत वो 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह के साथ पढ़ लें। इस्तिग़फ़ार करना 70 मरतबा रोज़ाना, ये बहुत मौसर होगा रूहानी मानवी तौर पर भी और दुनियावी मामलात के लिए। यानी आता है कि कितने मोमिनीन ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब कई सालों के जो मसले फंसे हुए थे वो हमने नमाज शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूर हो गए, और खुद आप इसे महसूस करेंगे, खुद आप इसका तजुर्बा करेंगे। लेकिन इसको आप कंटिन्यूशन में रखिए, कई दिनों तक जारी रखिएगा और मुस्तकिल यानी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये ना हो कि मौलाना साहब ने कहा था कि भाई आपकी ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त आसार हो जाएंगे और एक दिन पढ़ने के बाद ही हम बाहर निकले तो हमें तो कोई दिन में तारे नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं मौलाना ने क्या कहा था, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए भी आहिस्ते आहिस्ते ही असर होता है। ठीक है, ये आज के लिए गुजारिश हो गई। अच्छा, खुलासा क्या हुआ जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, बात को समेट लेते हैं। खुलासा ये हुआ कि अपने दीन और अपनी शरीयत पर जो हमें पहुँचा है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से कम इतना भरोसा जरूर रखें, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए कहा है वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। आज की अगर मसलन कोई साइंटिफिक रिसर्च में से कुछ और कह रही है तो कोई नहीं पता मुझे कि 50 साल बाद ये क्या कह रहे होंगे। जो कुछ आज कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले भी वही कह रहे थे, नहीं आज कुछ और कह रहे हैं, आज से 50 साल बाद कुछ और कह रहे होंगे, तो आप क्या करते रहेंगे, तो दिन बदलते रहेंगे क्या? जब किबला चेंज हुआ बैतुल मक़दस से खाने काबा, सयक़ूलु सुफ़हा, दूसरे पारे की पहली आयत, सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब ऐ रसूल आपसे ये सुफ़हा, तर्जुमा इसका स्टूपिड, अहमक, बेवकूफ़ लोग कहेंगे। सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब स्टूपिड लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये मुसलमानों को क्या हो गया कि पहले तो एक तरफ किबला था, दूसरा उसके बाद दूसरी तरफ किबला कर दिया, ये कोई दीन है? आगे इसकी लॉजिक थी, इसकी वजह थी कि क्यों किबला तब्दील हुआ, लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या जिक्र किया? अल्लाह ने कुरान में आगे कहा कि हमने किबला इसलिए तब्दील के लिए कही ताकि हम ये जान सकें कि कौन हमारे रसूल की बात पर आमन्ना व सल्लमना कहकर सब तस्लीम खत्म करने वाला है। लॉजिक ये है इसकी।
ورنہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرے. مجھے بتائیے کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے ویسے؟ یعنی آپ دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھیے تو کیا لاجک ہے؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلا دے؟ کوئی دنیا کا فائدہ مل رہا ہے, کوئی اور بات مل رہی ہے نا. صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امامت کی منزل سے پہلے, کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اس حکم پر بھی, کہ جس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اللہ کا جو کہ حکم ہے تو اسماعیل کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے. بس یہی. اس لیے یہ جو ہے نا ایمان بالغیب, ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ جو شریعت نے ہم سے کہہ دیا ہے اس شریعت کے حکم کے مطابق عمل کر دیا. اتنا یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اس نے ہماری روح کے لیے بہتر سمجھا ہوگا کچھ, اس لیے اس نے حکم دیا. یہ بات سمجھنا اور اس کو ہضم کرنا یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایک جملہ آخر میں سنا دیتا ہوں اور منزل مسائل پہ جاتا ہوں. جب وہ مکالمہ کہ جو حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی کے درمیان اور مولا کائنات کے درمیان ہوا, جہاں پر مدینہ کے باہر ایک صحرا میں, بلکہ ایک جنگل تھا, اور اس میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو بڑا زبردست ہے وہ. حضرت سلمان نے یہ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کوئی معجزہ دیکھوں آپ سے, اور انبیاء کے معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کی, سارے انبیاء کے معجزات آپ کو عطا کیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی معجزہ دیکھوں. اور اس وقت پہلے تو وہ کچھ چونٹیاں نظر آئیں, تو حضرت سلمان نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ جیسے سلیمان نبی چونٹیوں کی آواز سنا کرتے تھے, اور قرآن کریم میں سورہ نمل میں ان کا مکالمہ موجود ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سنوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے یہ معجزہ دکھائیں. قرآن کریم میں ہے کہ جیسے ہی سلیمان نے نبی کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں میں سے ایک نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جلدی سے, سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے کہ تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. ہوا نے آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی, اس لیے کہ وہ ہوا بھی ان کی جو ساری جو زمین تھی اللہ نے مسخر کی تھی سلیمان کی. یہ آواز جب ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے چونٹی کو اٹھا کے سوال کیا کہ کیا تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف تھا کہ میں تجھے کو چلتا ہوا چلا جاؤں گا. اور ایک جملہ ہے ویسے, لیکن پھیلانا چاہے کہ یہی تاریخ اسلام ہے. چونٹی نے کہا کہ نہیں, آپ کے بارے میں تو کوئی ظلم کا خوف نہیں, لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا کبھی پتا ہوتا ہے کب کسی کو کچل کر چلے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے اور صلوات دیجیے محمد. اور اس میں وہ مشہور مکالمہ پیش آیا کہ جو آپ نے شاید خطبہ کی زبانی سنا ہوگا, کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا تو فتبسم ضاحکا, سلیمان بہت مسکرائے اور ہنسے وہ اس بات پر, کے جواب پر. تو پھر حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم رتبے میں زیادہ ہو یا میں زیادہ ہوں, اور اس وقت اس نے کہا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی حضور, اس وقت تو میرا رتبہ زیادہ ہے. ایک نبی سے کہہ رہی ہے کہ میرا رتبہ زیادہ ہے, کیسے؟ اس لیے کہ آپ کا تخت ہوا پر ہے, آپ کے بوجھ کو ہوا نے اٹھایا ہوا, اور میں اس وقت آپ کے ہاتھ پر ہوں, میرے بوجھ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہو, یا وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو کسی نبی خدا نے اٹھایا ہوا ہو. واہ واہ واہ. اچھا ظاہر ہے کہ یہ مقام مکالمہ تھا فقط, حقیقت میں کوئی چونٹی افضل نہیں ہو گئی تھی حضرت سلیمان سے. میں بھی مقام مکالمہ کہتا ہے کہ جملہ کہتا ہوں کہ جب چونٹی سلیمان کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اتنی افضل ہو جائے, اگر علی کے قدم دوش رسالت واہ 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 واہ. تو سلمان نے کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی معجزہ دیکھوں, میں سنوں کہ یہ چونٹیاں آپس میں کیا کہہ رہی ہیں, جیسے حضرت سلیمان نبی نے سنا تھا تو میں بھی سننا چاہتا ہوں. اور وہ انتہائی تعجب کرنے لگے کہ کل تک جو اپنے قوم سے کہہ رہی تھی کہ ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, آج وہی اپنے سارے قوم سے, سارے چلنے والوں ساتھ میں وہ چونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اخرجوا من مساکنکم, جلدی اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ. اس لیے کہ اب وہ یہاں سے گزر رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا سبب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حیدری یا علی. سبحان اللہ. اس کے بعد جب آگے بڑھے مزید, جو اصل ہم جملہ کہنا چاہتے تھے آپ کی خدمت میں, آگے بڑھے تو پھر حضرت سلمان نے یہ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت عیسیٰ کا بھی موت کروں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور بھی معجزات تھے لیکن یہ ایک بڑا اہم معجزہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مردے کو زندہ کریں۔ مولا کائنات نے کہا کہ اچھا اب ظاہر ہے بڑے جنگل میں نہ آدم نہ آدمزاد کون مردہ کسے زندہ کیا جائے۔ مولا نے کہا اچھا جو پرندے گزر رہے ہیں اسے بلاؤ، ایک پرندہ جو ہے اسے ذبح کرو۔ یہ مدینۃ المعاجز میں آگئے ہاشم بحرینی نے اسے بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے، جہاں سے سنا رہا ہوں میں۔ تو پرندہ گزرا، مولا نے کہا اشارہ کرو کہ پرندہ آ جائے گا۔ وہ گزر گیا، اشارہ کر کے نہیں آیا پرندہ۔ سلمان نے اشارہ کیا، پرندہ نہیں آیا۔ کہا مولا یہ تو آپ کے حکم سے میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ تو آ نہیں رہا۔ مولا نے کہا سلمان ایسے نہیں آئے گا جب تک تم میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سلمان نے مولا کائنات کا نام لے کر ان کا حکم جب دیا تو پھر وہ آیا پرندہ۔ اور روایت کا جملہ تو یہ ہے کہ سلمان کیا ذبح کرتے پرندے کو، خود ہی پرندہ اپنی گردن پھیرتا ہے اس چھری پر کہ جو سلمان نے رکھی تھی اسے ذبح کرنے کے لیے، خود ہی ذبح ہو گیا، خود ہی ذبح ہو گیا۔ اب جب وہ ذبح ہو گیا تو مولا کائنات نے کہا سلمان اس کے سر کو اور اس کے جسم کو جوڑ دو آپس میں اور تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اور وہ پرندہ فوراً زندہ ہوا، اڑتا ہوا چلا گیا۔ اب سنیے گا، مولا نے کہا سلمان وہ تو عیسیٰ تھے جو مردے کو ایک بار زندہ کرتے تھے، لیکن میں فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں، لہذا اس پرندے کو پھر اڑاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ پرندہ پھر آیا اور پھر سلمان نے اسے ذبح کیا، اور پھر مولا نے حکم دیا کہ اسے جوڑو اور کہو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، اور وہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ ہوا اور یہی کام تیسری مرتبہ ہوا اور چوتھی مرتبہ ہوا، اور مدینہ المعاجز کا جملہ ہے کہ 70 مرتبہ مومنین نے اس مردے کو، اس پرندے کو زندہ کیا اور مردہ کیا۔ سبحان اللہ۔ عظمت المومنین پر ایک مل کے آپ اگر ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا، کسی کو بھی کوئی بلیم نہیں کر سکتا، ورکنگ ڈے ہے آج، آپ کے چہروں سے نظر بھی آ رہا ہے یہ، اور بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتا گفتگو کو، لیکن آپ نے محسوس کیا ہے، آپ چاہے میں گھر میں خطاب کر رہا ہوں یا کہیں کسی امام بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں، چاہے سامنے 20 لوگ بیٹھے ہیں یا 20,000 لوگ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو کانٹینٹ ہے اس کا لیول اسی طرح سے رہے کہ بات سب تک پہنچے۔ کیونکہ مجھے ایک سال کے اندر سارے تجربات ہو جاتے ہیں، ایسی وجہ سے میں پڑھتا ہوں جہاں 20 لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی پڑھتا ہوں جہاں پر 25,000 لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب تجربات سے میں گزر جاتا ہوں ایک سال کے اندر الگ الگ جگہوں میں۔ اچھا غور کیجیے گا، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد سلمان نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کس سے بات کروں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کچھ۔ مولا نے کہا بلا لو اسے۔ پھر پرندہ آ گیا اور اب سلمان نے بات کی امیر المومنین کے حکم سے اس پرندے سے۔ تو سلمان نے پوچھا کہ اے پرندے جب میں تجھے ذبح کر رہا تھا تو کیا تجھے تکلیف ہو رہی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھے اسے ذبح کرتے ہوئے جو موت کی جو تکلیف ہوتی ہے مجھے ہو رہی تھی۔ پھر حضرت سلمان نے سوال کیا کہ پھر ایک مرتبہ جو اس موت کی تکلیف سے گزرے، خاص طور پر اس کا سر جدا ہو جائے، اتنی شدید تکلیف ہے یہ، تو ایک بار کی تکلیف کے بعد جب میں نے تجھے بلایا تو پھر تو دوسری مرتبہ بھی آ گیا، جب مجھے پتا تھا کہ اب میں تجھے پھر ذبح کروں گا، یعنی دوسری مرتبہ تکلیف، تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ تکلیف سے گزرنے تو 70 مرتبہ اس تکلیف سے گزرا کہ تیرے سر کو جدا کیا جائے، اتنی شدید تکلیف، یعنی بہت سخت ہے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ تو آ کیوں رہا تھا بار بار جب میں تجھے بلا رہا تھا؟ پرندے نے جواب دیا کہ سلمان تم نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تم نے یہ تو کہا کہ میں آ کیوں رہا تھا، لیکن تم نے یہ نہ کہا کہ تم مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا ہے، ان کے حکم سے تو بلا رہا تھا۔ جب میرے مولا کا حکم آ جائے تو پھر کیسی بھی تکلیف ہو، اس کے بعد تو میں سر تسلیم رکھا ہوں۔ کاش ہم سب کا ایمان مجھ سمیت اس پرندے کے ایمان جتنا بھی ہوتا ہے اللہ، کہ جب امیر المومنین کا حکم آ گیا، یعنی شریعت کا کوئی حکم آ گیا، اس کے بعد سر تسلیم رکھا، سرنڈر، یہی دین اور یہی شریعت، ٹھیک ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو میری مرضی ہے کہ میں کوئی دین کے حکم پر عمل کروں نہ کروں، یہ دین قبول کرنے میں ہے، لا اکراہ فی الدین۔
کہ دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا رہا, کوئی زبردستی کسی کو نہیں چاہ رہا کہ وہ مولا کائنات کی ولایت کا ماننے والا بن جائے, یہ تو ویسے ہی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو قبول کر چکا ہے, بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, کسی نے زبردستی نہیں کیا کہ اس میں ایڈمیشن لے لیں, لیکن ایڈمیشن لے لیا اپنی مرضی سے, اس کے بعد اس کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کا بھی یہ معاملہ ہے, شریعت کا بھی یہ معاملہ ہے. تو جو شریعت کے احکام ہے یہی الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ چاہے مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو, لیکن چونکہ ان کا حکم آ چکا ہے تو میں غیب پر ایمان رکھنے والا ہوں. اور غیب پر ایمان رکھنا حتیٰ نماز سے پہلے بتایا. الف لام میم کا ترجمہ سن لیجیے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا اگر کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے تو جو پہلے متقی اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ بھی ہے, جو پہلے متقی اس کو ہدایت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو متقین کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, یعنی یہ کہ جس میں کم سے کم اتنا پوٹینشیل ہو, ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہو کہ اگر اس کے سامنے کوئی حکم خدا آ جائے تو وہ سرنڈر ہو سکے, اس کے لیے کتاب ہدایت ہے. حضرت علامہ نقوی صاحب نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے باڈی میں یہ پرابلم ہے, آپ اتنی جاگنگ کیجیے, ڈیلی آدھا گھنٹہ جاگنگ کیجیے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ڈاکٹر کسے کہہ سکتا ہے؟ جس میں جاگنگ کرنے کی جتنی طاقت تو ہو کم سے کم. جو بالکل ہی بستر پر ہے تو ڈاکٹر اسے تو نہیں کہے گا کہ آپ ٹھیک ہوں گے جب جاگنگ کریں گے, اس کو تو پہلے بستر سے اٹھانا ہے. اور تو جاگنگ اسے فائدہ دے سکتی ہے جس میں بھاگنے کی طاقت ہو کم سے کم. قرآن اسے فائدہ دے سکتا ہے جس میں کم سے کم اس کے دل میں یہ جوہر تقویٰ تو ہو کہ اگر کوئی خدا کا حکم آئے گا تو میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں. ورنہ اگر کوئی کسی اور مزاج سے قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن نے کہا ولا یزید الظالمین الا خسارہ, ظالم کے لیے تو قرآن خسارے میں اضافہ کرتا چلا جائے. یہی قرآن قرآن کی آیت ہے ولا یزید الظالمین الا خسارہ. ظالم اگر پڑھ رہا ہے یعنی جس کے دماغ میں پہلے سے کچھ اور کجی ہے, اس کو یہ قرآن اور خسارہ دے گا. جو جناب امیر کے لیے ہے وہ بھی قرآن ناطق ہے, چونکہ السلام علیکم نعمت اللہ علی المؤمنین و نعمت اللہ علی الکافرین. سلام علی پر کہ جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور کافرین پر اللہ کا عذاب ہے. مومنوں اگر کوئی مومن آ جائے تو اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے, کوئی کافر علی کے مقابلے میں آئے تو وہ عذاب ہے اللہ کا. یہی علی ابن طالب علیہ السلام. اب اور ہمارے کب متقی کی پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. نماز تو سب بات ہے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہوتا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے, یعنی اسے اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے اگر اللہ نے کچھ کہہ دیا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. بادشاہ اکبر کے سامنے بینگن پکا کے دیے گئے, پیش کیے گئے, بڑے خوبصورت تھے. پتہ نہیں کوئی حیدرآبادی یہاں پر ہے یا نہیں ہے, حیدرآبادی بینگن بنے ہوئے بڑے لذیذ سمجھے جاتے ہیں. تو پیش کیے گئے, جب اچھی خوشبو آ رہی تھی تو اس کو ظاہر مطلب اس کو دیکھ کر ہوتا نا, ڈش کو دیکھ کر انسان, تو اس وقت اکبر نے یہ کہا کہ زبردست سبزی ہے, تو بہت ہی بہترین سبزی ہے. تو بیربل 9 رتن میں سے ایک سب سے مشہور بیربل نے کہا کہ حضور واقعی کتنی بہترین سبزی اللہ نے رکھی ہے. اس کا رنگ ایسا بنایا اللہ نے کہ ایسا تو کسی سبزی کا رنگ نہیں. اس کے سر پہ تو تاج رکھا ہوا ہے, وہ تاج بھی واضح رنگ کا رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک منفرد رنگ ہے اس کا. اور جناب یاری, اور اتنے میں اکبر نے وہ جو لقمہ لیا اور منہ میں گیا تو وہ بینگن جو ہے وہ کڑوا نکلا. تو اکبر نے کہا کہ یہ تو انتہائی بد ذائقہ بنا ہوا ہے. تو بیربل نے کہا حضور اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوا, اس کے ذائقے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, پتہ نہیں کبھی میٹھا نکلتا ہے کبھی کڑوا نکلتا ہے, اس پہ تو اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پاکستانی سیاست تو یاد نہیں آ رہی. تو وہ ہوا یہ کہ جو آس پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ہی منافقت کی بات ہے, یعنی ایک دم ابھی اتنی تعریفیں کر رہے تھے بینگن کی, اس کے بعد پھر ایک ہی لمحے میں اگلے ہی لمحے. تو بیربل نے جواب پتہ کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ حضور میں بینگن کا وفادار نہیں ہوں, میں اکبر کا وفادار ہوں.
یعنی مجھے اس سے سروکاری نہیں کہ بینگن کیا ہے کیا نہیں, مجھے تو اکبر سے سروکار ہے اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. اب اس کو اگر آپ اس منفی پہلو سے نکال کر آ جائیے مثبت پہلو. دنیا میں کوئی مفکر, کوئی دانشور, کوئی فلسفی, کوئی سائنٹسٹ کچھ بھی کہتا رہے, ہم ان کے وفادار ہی نہیں. ہم تو اپنی شریعت میں محمد وال محمد کے وفادار ہیں. جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ مجھے پسند ہے, جو انہوں نے حرام کہہ دیا ہے اس سے مجھے بچنا ہے. یہ دین ٹھیک ہے. بس اتنی گزارش کرنا چاہتا تھا. بینگن کا ذکر میں نے کر دیا, آپ کی شاید بھوک بھی بڑھ گئی ہو, اور کھانا سامنے آئے لیکن خوشبو بھی آ رہی ہو تو پھر اور زیادہ بھوک بڑھ جاتی ہے. تو مجھے بھی احساس ہو رہا ہے اس کا. اچھا, بہت سے مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو بات کہہ دیتے ہیں, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے بھائی؟ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پریکٹیکل ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے آپ ہمارے گھروں میں جا کے گئے یا ہماری زندگیوں میں دیکھ کر گئے, اور آپ وہی بات ممبر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے حدیث معصوم ہے, انہوں نے کہا المومن مرآۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں. کیا کہنے ہیں. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد. اگر دیکھیں کاش میں کبھی اور موضوع بنا تو میں اس حدیث کی تفصیل آپ کو سناؤں گا کہ المومن مرآۃ المومن کا مطلب کیا ہے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اب ہم جیسے پڑھنے والے کے ساتھ ایک بات ذہن میں ہوتی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ مثلا مجھے کل جہاں کی مجلس پڑھنی ہے تو آپ میں سے 50% لوگ تو وہی ہوں گے, تو دل میں خیال اندر آ رہا تھا, یار یہ کل کی مجلس کے لیے روک لو, کل بول دینا, کل بول دینا, آج کیوں بولنے کی ضرورت. کراچی میں مجلس پڑھنا اس لیے آسان ہے کہ اگر آپ ایک ڈیفینس میں پڑھ رہے ہیں, دوسری مجلس انچولی میں یا جعفر تیار میں پڑھ رہے ہیں, تو تقریباً یہ ہے کہ 100% ہی کراؤڈ دوسرا ہے, تو وہ بات جو آپ نے وہاں پڑھی تھی وہ یہاں کہہ سکتے ہیں, اس کو حرج بھی نہیں میں سمجھتا, اس لیے کہ جب آپ نے ایک عالم دین نے تیاری کی بھی ہے تو دوسرے مومنین تک بھی بات ہونی چاہیے. میلبرن میں مجلس پڑھنا اس لیے زیادہ سخت ہے کہ آپ میں سے کچھ نہ کچھ چہرے تو وہی ہوں گے جو کل پرسوں ترسوں سامنے ہوں گے. تو اللہ جانے آپ مجھے کیسے سن لیتے ہیں, ہر روز ہی سنتے رہتے ہیں, تو آپ کی بڑی محبت ہے. تو کبھی کبھی دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو کل کے موضوع کے لیے روک لو, لیکن یقین فرمائیے جب بھی دل میں یہی نیت کی ہے کہ یہ اگر خیال آ گیا ہے تو مولا کی امانت ہے, پہنچا دو. جس مولا نے آج دل میں خیال ڈالا ہے وہ کل دوسرا خیال بھی ڈالے. تو جو مومن کی امانت ہے اس کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے, اسے پہنچا دینا چاہیے. تو میں خیال دل میں یہ آ گیا المومن و مرآۃ المومن, اس پہ ڈیٹیل کا تو وقت بھی نہیں بچا, موضوع میں ہمارا کچھ اور ہے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, یعنی ایک مومن کے ذریعے سے دوسرے مومن کو اس کی عیوب پتہ چلتے ہیں. لیکن آئینے سے تشبیہ امام نے دی ہے, اس کا کتنی خوبصورت تشبیہ. آئینہ آپ سامنے ہو تو وہ صرف عیوب بتاتا ہے یا خوبصورتی بھی بتاتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک دوسرے سے عیوب نہیں پتہ چلنے چاہیے, اس میں جو اچھی صفت اور اچھی بات ہے وہ بھی پتہ چلنی چاہیے. تو یہ ہم نے اس حدیث کو ایک فقط منفی پہلو میں لیا, اس کا مثبت پہلو. دوسرا اس کا پہلو بڑا حسین ہے. آئینہ اس طرف لگا ہوا ہے, میں اس طرف ہوں, تو پھر آئینہ دکھائے گا مجھے. جب فقط سامنے آؤں گا تب بولے گا, پیٹ پیچھے نہیں بولے گا. ان کے صلوات بھیجے محمد. جب آگے جانے تو مجلس رک رہی ہے بھائی, ڈسٹرب میں ہو جاتا ہوں. ایک اور صلوات بھیجے. اچھا غور کیجیے, آئینہ کبھی بھی پیٹ پیچھے نہیں کہے گا, جب سامنے آئیں گے تب کہے گا. یعنی آئینہ کبھی بھی غیبت نہیں کرتا, کبھی بھی غیبت نہیں کرتا. اچھا, آئینہ جب بتا رہا ہوتا ہے عیب مثلا دکھا رہا ہوتا ہے تو چیخ و پکار کر کے دکھاتا ہے یا خاموشی سے بتا دیتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر تو ساتھ بھی کھڑا ہو جو آئینے کو نہ دیکھ رہا ہو, اسے بھی نہیں پتا چلے گا کہ آئینہ کیا ہے بتا رہا ہے. اتنی خاموشی سے بتا رہا ہے. اس لیے تو جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. بے شک بے شک بے شک. ایک جملہ ہے مختصر سا, اس میں دریائے معنی چھپے ہیں, اور اس پہ میں نے مقالے خود پڑھے.
اس ایک جملے پر کہ اس ایک جملے سے کیا کچھ نکلتا ہے. اب لیکن 3-4 پوائنٹس تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. آئینہ کو غیر نہیں بتاتا، خوبصورتی بھی بتاتا. آئینہ پیٹھ پیچھے نہیں بات کرتا، سامنے کہتا ہے. جب سامنے بات ہوتی ہے وہ بھی خاموشی سے کہتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، اگر فرض کیجئے کہ کوئی کٹ لگ گیا ہے فیس پر، آئینہ اسے دکھا رہا ہے، اتنا ہی دکھائے گا یا بڑا چڑھا کے دکھائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا ہے اتنا ہی کہے گا. بے شک. مرچ مسالے کا اضافہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. بہت سی چیزیں جو اسے سیکھنے والی ہیں. سبحان اللہ. جو ہے وہ کہیے، اپنے دل کی بڑاس اس میں شامل نہ کریں. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. اور صلوات بھیجیں محمد. ایک آخری جملہ اور کہہ دوں چلیں آپ کی اجازت سے. جب آئینہ عیب بتا رہا ہو تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے یا اسے دشمنی کی جاتی ہے؟ واہ واہ. عقل مند آئینے سے دشمنی نہیں کرے گا، دوست برا نہیں مانے گا، بلکہ وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے، مجھے عیب پتہ چل گیا. سبحان اللہ. اب ہمارے یعنی کتنے اس میں ڈائمنشن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور بس بارہا ہم نے عرض کیا ہے کہ مجلس امام حسین السلام میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ چاہے مختصر صحیح لیکن مسائل اہل بیت اطہار کا بیان ہو جائے. بقیہ سب کچھ ان کے ذکر کا صدقہ ہے، فعل میں ہو جاتا ہے. اخلاقی باتیں آ جاتی ہیں، پرانی آیات کا بیان ہو جاتا ہے، واقعات کا بیان ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کے جو ایام ہیں سفر المظفر کے ایام غور کیجیے گا تو اہل بیت اطہار کا جو قافلہ ہے وہ شام پہنچا ہے. ذکر کرنا ہے شام کے مصائب کا اور زیادہ تفصیل نہیں ہے انشاءاللہ. جس طرح سے آپ فضائل میں بہت توجہ سے سن رہے تھے اور آپ کے چہروں سے آیا تھا کہ آپ بہت واضح طور پر اسے قبول کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مصائب میں بھی اسی طرح سے اسے قبول فرما لیجیے گا. مصائب کی جو عبادت ہے وہ اتنی یونیک عبادت ہے. آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی بھی ہے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس کے لیے جنت ہے. رونے جیسی شکل بنائی یعنی کیا؟ یعنی رونا آ نہیں رہا پھر بھی میں رونے جیسی شکل بنا رہا ہوں فقط. یہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے. دیکھیں نماز واجب ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے مجھے. نماز جیسی شکل بنا کے کچھ کر لوں تو وہ قبول نہیں ہوگی. میں نے نماز نہیں پڑھی لیکن ایسی شکل بنا لی بس تھوڑا بہت تو نماز نہیں ہو، غلط ہے. نماز ہی نہیں ہوئی. وہ تو حج اگر کرنا ہے تو حج ہی کرنا ہے. حج جیسی شکل کر کے کچھ اور کر لیا تو کوئی قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. روزہ ہے تو روزہ ہی رکھنا ہے، روزے جیسی شکل بنا. حتیٰ یہ کہ روزہ افطار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس سے اگر 5 منٹ پہلے بھی ہم نے کھا لیا کچھ تو چاہے 12 گھنٹے بھوکے رہے تھے، اس 5 منٹ پہلے کر لینے کی وجہ سے اگر آمدن کر لیا روزہ باطل ہو گیا. تو روزے جیسی شکل آپ نے رکھی ہوئی پورا دن قبول نہیں، کیونکہ 5 منٹ پہلے ایک مبتلاۃ روزہ میں کچھ انجام دی. عزاداری امام حسین السلام وہ عبادت کہ وہ اصل عبادت آپ نہیں کر رہے، یعنی نہیں ہو پا رہی خستگی کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے رونا نہیں آ رہا کہ کوئی بات نہیں، رونے جیسی شکل بنا. امام کو وہ بھی قبول ہے، رونے جیسی شکل بنا. یہ کیوں اتنا اصرار ہے گریے پر کہ رونے جیسی شکل بناؤ؟ اصل وجہ تو امام ہی جانتے ہیں. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، حضرت علامہ نقد صاحب نے بھی اسے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ جن کا حق تھا کہ وہ اپنے ورثاء کی لاشوں پر روئے، انہیں رونے نہیں دیا گیا. اگر انہیں رونے دے دیا جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کیفیت شدت میں نہ ہوتی اس گریے میں. لیکن یہ کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا. ایک معصوم بچی کے بارے میں تو آپ نے بار بار سنا ہے کہ جب گریہ بلند ہوتا تھا تو چہرہ زخمی ہو جاتا تھا. اس میں سلام اس سکینہ پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ تک بدل گئے، کوفہ سے شام تک بدل گئے. لیکن یہ روایت شام کے لیے بھی ہے، میں بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب قافلہ پہنچا تھا شام تک تو یزید سے آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 مہینے تک اہل بیت کو روک کر رکھ شام سے باہر، اور ہم سجاتے رہیں شام کے شہر اور اعلان کرتے رہیں. یزید نے کہا نہیں میں اپنی فتح دیکھنا چاہتا ہوں، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے. کہ اچھا 10 دن تک کے لیے اجازت دیتے. کہ نہیں 10 دن بھی بہت زیادہ ہے، 3 دن تک شہر سجاؤ. بہرحال 3 دن تک ہوتا رہا کہ شہر سجتے رہے، اعلان ہوتا رہا.
کہ کچھ باغی ہیں جن کی گھر کی خواتین آئی. اور رأس الحسین، اب میں عربی پڑھتا ہوں. رأس الحسین مسلوب، حسین کا سر لٹکا ہوا تھا بیویوں کے سامنے شام کے دروازے پر. اور حکم یہ تھا کہ تازیانے لیے بیویوں کے آس پاس تھے. اس وقت حکم یہ تھا کہ اگر کسی ایک بیوی کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو تو تازیانہ ہونا چاہیے. اب آپ ذرا سوچیے گا کہ حسین کا کٹا ہوا سر سامنے ہو کہ آنسو نہ بہے. کیسے ممکن تھا کہ آنسو نہ بہے جبکہ سر مبارک امام حسین. آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب مستقل سنے ہیں شام کی منزلوں پر، لیکن میں حضرت ام کلثوم کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس بی بی کے لیے کہ جو بنت علی ہے، بنت فاطمہ زہرا ہے، زینب صغرا ہے. یہ بی بی زینب کبرا ہے بی بی کا لقب، اور پھر حضرت ام کلثوم کا لقب ہے زینب صغرا. جیسے ہی ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ بی بی ام کلثوم کی نگاہ پڑی امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر، اور بی بی نے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ واہ ابدا، واہ جدہ، واہ رسول اللہ. اپنے جد کو یاد کیا، اپنے بابا مولا علی مرتضیٰ کو یاد کیا، اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا. جو عربی سمجھتا ہوں کے لیے عربی کہتا ہوں، مجھے ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے. حسرہ وجہہ، یہ جملہ ہے کہ بیوی کے چہرے پر یہ گستاخی ہو گئی کہ پورے چہرے پر زخم آ گیا. میں کہتا ہوں کہ وہ جو مصائب فاطمہ زہرا میں سنت تھی وہ تکرار ہو گئی. اب واضح ہو گیا شام میں اہل حرم کا داخلہ کتنا سخت تھا، یہ واضح ہو گیا. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، بس زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا. 3 دن تک اللہ جانے اہل بیت اطہار کس حالت میں رہے. حسین کا سر وہاں رہا، اور اس کے بعد اہل بیت کو لے جایا گیا شام میں. جب شام میں لے جایا گیا وہاں پر علماء کرام سے آپ پوچھیے، شام کے جو علماء ہیں جو وہاں رہتے ہیں، جو رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیے کہ بیویوں کو کس بازار سے لایا گیا، یہ کس گلی سے لایا گیا. تو کوئی کہتا ہے اس گلی سے، کوئی کہتا ہے اس گلی سے، کوئی کہتا ہے اس گلی سے. ذاکر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، الگ الگ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس گلی سے، کوئی اس گلی سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ در حقیقت شام کی کوئی گلی ایسی بچی ہی نہیں کہ زینب اور ام کلثوم سے اس مقام سے نہ لے جایا گیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی صدائیں بلند ہے، تب تک پہنچانا چاہتا ہوں. لیکن جب بیوی چلتی رہی، دیکھیں شہزادی مظلومہ ضرور ہے لیکن وہ مجبور نہیں تھی. لیکن وہ چلتے چلتے ایک مقام آیا جو یزید کا قصر العمارہ ہے، اس کے باہر دروازے کے باہر بی بی تشریف فرما ہو. تو مولانا سید ساجدین نے کہا کہ اے بی بی اماں، آپ اب تک کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اتنی جرأت استقامت کے ساتھ چلتی چلی آئی تھی، اس وقت آپ یہاں بیٹھ کیوں گئی؟ خدا حسین کا واسطہ شریکت حسین کے لیے ٹکڑا کہنا چاہتا ہوں. میں یہی جو مسائل اختتام تک پہنچا دوں گا. خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے حسین. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. بلکہ جو دعاؤں میں ہے، چھٹے امام جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے سرخط التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر، فریادوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے مسائل کو سن کر ہمارے نام پر بلند ہوتے ہیں. کہتے تو ان رخساروں پر رحم فرما جب وہ زیارت پہ جاتے ہیں تو خاک آلود ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام کی دعا ہے آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہو. سید سجاد نے پوچھا اے بی اماں آپ یہاں اس مقام پر تشریف فرما کیوں ہو گئے؟ ابھی تو یزید کے دربار کی منزل باقی ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے بیٹا سجاد، جب میرے بابا علی مرتضیٰ کا آخری وقت تھا اس وقت بابا نے مجھے بتایا تھا کہ تجھے ظالم کے دربار میں جانا ہوگا اور وہ بہت سخت منزل ہوگی، اس لیے کہ وہاں شرابی بھی ہوں گے، وہاں آواز کسنے والے بھی ہوں گے، وہاں بدذات لوگ بھی ہوں گے. تو میں نے بابا سے سوال کیا تھا کہ بابا ہر مصیبت تو ہو جائے گی برداشت، لیکن جب اس دربار میں جانا ہوگا تو آپ مشکل کشائے کائنات ہیں. اس سے زیادہ تو میں نے پڑھنا، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں بابا، کہ آپ میری مدد کو آئیں گے. اس وقت میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں زینب کو اتنا سخت وقت ہوگا کہ میری مدد کروں. بس سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے. یہ کہہ کر بیوی اپنے مقام سے اٹھی اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. میرا سجاد میرا بابا آ گیا، میرا سجاد میرا بابا آ گیا مشکل کشائی کے. مولا علی مرتضیٰ آ گئے مشکل کشائی. محمد ایام القلب ينقلبون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بخلاف. جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں داخل ہوئی، آنسو تو بہہ رہے ہوں گے
لیکن ایک موقع ایسا ملتا ہے تاریخ میں کہ جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ضبط ٹوٹ گئے اور بیوی نے بآواز سے بلند گریہ فرمایا. اس وقت کہ جب سیدہ زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پر جو دربار یزید مستشت میں رکھا ہوا تھا کہ یزید کے ہاتھ میں خیزران کی لکڑی تھی اور وہ دندان مبارک حسین سے مشاہدہ کر رہا. السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ماشاءاللہ اپنی اپنی حاجات کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک اور مرتبہ مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ